ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مومنہ کی 40ویں کے سلسلے کی مجلس ہے۔ یقیناً جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے واپس جانا ہے۔ ہمارے مرنے والے جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مرحوم کا انتقال ہو گیا یا مرحومہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اہل بیت کے ماننے والے اور آل محمد کے شہدائی موت کی مرحلوں سے گزرنے کے بعد ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے بہت سخت پابندی عائد کی ہے اور آواز دی ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ جو راہ خدا میں شہید ہو جائیں انہیں ہرگز مردہ تصور بھی نہ کرنا، گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ کہنا نہیں، بلکہ فکر پہ پابندی عائد کر دی کہ ان کے بارے میں موت کا تصور بھی نہ کرنا۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے مرنے والے جب ہم مر جاتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے وہ تو زندہ ہیں۔ البتہ ان کی زندگی کا ثبوت دینے کے لیے ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں جو ساری کائنات کو موت کے بعد بھی حیات تقسیم کرتے ہیں۔ ہم اپنے غموں کو غم اہل بیت میں مدغم کر دیتے ہیں تاکہ جب تک آل محمد کا غم جاری اور ساری رہے ہمارے مرنے والوں کی یاد بھی تازہ رہے۔ زینبیہ چینل نے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو سلسلہ قائم کیا ہے مجلس چہلم کا، وہ اسی لیے کیا ہے، مجلس ترحیم، مجلس سیوم، برسی کی مجالس، تاکہ لوگ اپنی اپنی جگہ ایصال ثواب کے لیے پریشان نہ ہو، بلکہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے وہ مرحومین کو بہتر سے بہتر طریقے سے ایصال ثواب کر سکے اور یہ سلسلہ جاری ہو سکے۔ اسی حوالے سے مسلسل زینبیہ چینل پر مجالس نشر ہو رہی ہیں۔ آج کی یہ مجلس جو سکینہ بائی مرحومہ کے لیے منعقد کی گئی ہے، اس مجلس میں خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب الحاج مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ۔ لیکن ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم مجالس سے قبل منظوم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، سوز، سلام، مرثیہ خوانی کے ذریعے۔ آج بھی مجلس کے قبل پیش خوانی کے لیے جس مداح اہل بیت کو ہم نے زحمت دی ہے وہ ہیں جناب سمن رضوی صاحب، جو فرزند ہیں محترم جناب اسد رضوی صاحب کے۔ بہت عمدہ آواز ہے، بہت عمدہ پڑھتے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آئیے ہم جناب سمن رضوی سے درخواست کریں کہ وہ منظوم خراج عقیدت پیش کریں اور یہیں سے مجلس کا آغاز ہو سکے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جناب سمن رضوی کے استقبال میں بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمن عباس رضوی زینبیہ چینل کا خصوصاً نصیر اعظمی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے مجھے آپ کے سامنے کچھ کلام پیش کرنے کا موقع دیا۔ اپنی عبادت کا آغاز کرتا ہوں والد محترم جناب اسد رضوی صاحب کے اس کلام سے، سماعت فرمائیں۔
کبھی جو تشنگی میں جام لینا، کبھی جو تشنگی میں جام لینا، حسین ابن علی کا نام لینا، کبھی جو تشنگی میں جام لینا، حسین ابن علی کا نام لینا، علی اصغر کی طرح مشکلوں میں، علی اصغر کی طرح مشکلوں میں، ہمیشہ حوصلے سے کام لینا، کبھی جو تشنگی میں جام لینا، حسین ابن علی کا نام لینا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام کے چند اشعار پیش خدمت سماعت فرمائیں۔ درد دل اس کا کم ہو گیا جس پہ تیرا کرم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا جس پہ تیرا کرم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا جس پہ تیرا کرم ہو گیا، کربلا کی قسم یا حسین، کربلا کی قسم یا حسین، کربلا کی قسم یا حسین، تیرا غم سب کا غم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا جس پہ تیرا کرم ہو گیا، عصر عاشور سجدہ تیرا، عصر عاشور سجدہ تیرا، عصر عاشور سجدہ تیرا، شاہکار حرم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا جس پہ تیرا کرم ہو گیا، جیتے جی کر سکا نہ کوئی، جیتے جی کر سکا نہ کوئی، جیتے جی کر سکا نہ کوئی، تجھ سے جو مرتے دم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا جس پہ تیرا کرم ہو گیا، جو بھی چاہا تیری ذات سے، جو بھی چاہا تیری ذات سے، جو بھی چاہا تیری ذات سے، پورا تیری قسم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا جس پہ تیرا کرم ہو گیا، پڑ گئی جب سے تیری نظر، پڑ گئی جب سے تیری نظر، پڑ گئی جب سے تیری نظر، یہ اسد محترم ہو گیا،
درد دل اس کا کم ہو گیا جس پہ تیرا کرم ہو گیا. صلوات پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ جناب سمن رضوی اپنی خوبصورت آواز میں بہترین خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. یقیناً ہمارا قلبی لگاؤ امام علی مقام سے ہے اور ہماری کوئی بھی عبادت بغیر حسین کے مکمل نہیں ہو سکتی. ہم تو کیا، جب سرکار رسالت کا سجدہ حسین کے بغیر مکمل نہ ہو سکا تو ہماری عبادت کی تو بات ہی کیا ہے. خدا سلامت رکھے جناب سمن رضوی کو، جنہوں نے خوبصورت کلام کے ذریعے مجلس کا باقاعدہ آغاز فرمایا. چونکہ یہ مجلس مرحومہ و مغفورہ سکینہ بائی بنتے جان محمد نمازی کے ایصال ثواب کی برپا کی گئی ہے اور یہ پوری فیملی اس وقت مجلس کو سماعت کر رہی ہے. ہم ان سب کی خدمت پہ تعزیت عرض کرتے ہیں. ہم میں ان کے ہم برابر کے شریک ہیں، زینبیہ چینل شریک ہے. آئیے مرحومہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں صرف یہ 4 مصرے حاضر کرتا ہوں کہ اے سکینہ، یہ تیری مظلومیت کی شان ہے. اے سکینہ، یہ تیری مظلومیت کی شان ہے. مٹ گئے دربار شاہوں کے حرم موجود ہے. اے سکینہ، یہ تیری مظلومیت کی شان ہے. مٹ گئے دربار شاہوں کے حرم موجود ہے. اور ہاتھ کٹوا کر سنبھالا تھا جسے عباس نے، ہاتھ کٹوا کر سنبھالا تھا جسے عباس نے. ہر عزا خانے کے اندر وہ علم موجود ہے. ہاتھ کٹوا کر سنبھالا تھا جسے عباس نے. ہر عزا خانے کے اندر وہ علم موجود ہے. آئیے حضرات، اس خراج عقیدت کے ساتھ ساتھ میں آپ سب سے ملتمس ہوں کہ آپ سب مل جل کر ایک بار ہماری آواز سے آواز ملا دیں اور مرحومہ و مغفورہ سکینہ بائی بنت جان محمد نمازی اور نمازی فیملی کے وہ افراد جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان سب کی ترویہ روح کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بخش دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. آئیے ناظرین، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جہاں ہر شخص پریشانیوں کا شکار ہے اور امراض بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ سب بارگاہ رب العزت میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں کہ پروردگار جہاں جہاں بھی مریضان جہان ہیں ان سب کو بطفیل محمد و آل محمد بتصدق بیمار کربلا علیہ السلام صحت کامل اور عاجل عنایت فرمائے. جو حضرات بھی جس مرض میں بھی مبتلا ہیں ان سب کے امراض کو دور فرما اور سب کو ذہنی سکون عنایت فرما. جن افراد نے مجھ سے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، پروردگار تو ان کے حاجات سے، ان کے قلوب کی تمام تر حاجتوں سے واقف ہے، ان کے خواہشات، ان کے جذبات دلی سے تو واقف ہے. تو ارحم الراحمین ہے. ہمارے سب کے گناہوں کو بے حل کرنے کے بعد
جو دعائیں کی جا رہی ہیں اور جن لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے ان سب کی دعاؤں کو اس مجلس سے حسین کے ختم ہونے سے پہلے قبول فرما اور سب کو صحت حاصل۔ آئیے میں گزارش کروں بڑے ادب و احترام کے ساتھ خطیب مجلس عزت مآب حجت اسلام والمستبین علی جناب برادر عزیز مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ سربراہ شیعہ علماء بورڈ ممبئی سے مہاراشٹر سے کہ وہ اس مجلس کو خطاب فرمائیں، اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا کے استقبال میں مل جل کر بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور محترمہ سکینہ بائی بنت جان محمد نمازی اور ولی فیملی کے تمام مرحومین، اسی طرح نمازی فیملی کے تمام مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہامی، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، العبد المبید، الرسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمة للعالمین، مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال الامام علی رضا علیہ السلام، ان اللہ عز وجل امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى، امر بالصلاة والزکاة، فمن صلى ولم يزك لم تقبل منه صلاته، وامر بالشکر له وللوالدین، فمن لم يشکر لوالديه لم يشکر اللہ، وامر باتقاء اللہ وصلة الرحم، فمن لم يصل رحمه لم يتق اللہ عز وجل۔ مومنین کرام، یہ مجلس ترحیم، یہ مجلس ایصال ثواب ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے ان کی قبر کو اور زیادہ
روشن و منور کرنے کے لیے یہ مجلس زینبیہ چینل کے ذریعے سے برگزار کی جا رہی ہے۔ یہ زمانہ، یہ دور کورونا کا ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے پوری دنیا کا جو نظام تھا، جو سسٹم تھا، وہ یا بگڑ گیا ہے یا تبدیل ہو گیا ہے۔ مجلس امام حسین کا نظام بگڑا تو نہیں ہے، بہت توجہ کیجیے گا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، البتہ تبدیل ضرور ہوا ہے۔ پہلے مجلسیں امام باڑوں میں ہوا کرتی تھیں، پہلے مجلسیں مسجدوں میں ہوا کرتی تھیں، لیکن اب انداز ذرا سا بدل گیا ہے، وہ آن لائن ہو رہی ہیں۔ لیکن مجلس کو کوئی روک نہیں سکتا، جو بات مجھے کہنا ہے، مجلس کبھی رک نہیں سکتی ہے۔ کہیے تو میں ایک جملہ کہوں کہ جب حجاج ابن یوسف اور متوکل جیسے ظالم مجلس حسین کو نہ روک سکے تو یہ کورونا کیا روک پائے گا۔ لہذا ہم زینبیہ چینل کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ مومنین جو ظاہر بظاہر یعنی فرش عزا پر امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں مجلس برگزار نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے ایک انتظام زینبیہ چینل نے کیا ہے۔ اور میں تمام عزاداران امام حسین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اگر اپنے مرحومین کے لیے مجلس کرنا چاہتے ہیں تو زینبیہ چینل اور جتنے بھی چینلز ہیں ان سے رابطہ قائم کریں، اور مجلس حسین میں کوئی کمی نہ کریں۔ محرم بھی نزدیک آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ جیسے ہماری خواہش اور تمنا ہے، ہماری کوشش جاری ہے، حکومت ہندوستان سے مسلسل مجلس کے سلسلے میں ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے حق میں حل کیا جائے، لیکن فرض کیجئے کہ اگر یہ ہمارے اعتبار سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو ہمیں مجلسوں میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ آن لائن مجلسوں کا آپشن موجود ہے، اور جب ہمارے پاس یہ آپشن ہے تو ہم اس کا استعمال کیوں نہ کریں۔ بہت سے چینل ہیں جو الحمدللہ اس کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ AZ عزاداری چینل ہے جو مسلسل خدمت انجام دے رہا ہے۔ میں بنارس سے یہ تقریر آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ یہاں پر کاشی کے عزادار، بنارس کے عزادار اور دیگر چینلز ہیں، آپ ان سے رابطہ قائم کریں، اور اپنے اپنے علاقے میں جہاں بھی یوٹیوب چینلز ہیں ان سے رابطہ قائم کریں۔ اور میری نہایت ہی مؤدبانہ دست ادب جوڑ کر آپ تمام عزاداران امام حسین سے یہ ریکویسٹ اور یہ گزارش ہے کہ مجلسوں میں کوئی کمی نہیں کرنا ہے۔ ماہ محرم میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس میں اور اضافہ کریں، اور جب ہمارے لیے اتنی آسانی فراہم ہے تو ہم اس کا استعمال ضرور کریں۔ ایک ماہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس عزا، یہ مجلس ترحیم، یہ مجلس ایصال ثواب برگزار کی گئی ہے، اور ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کرنے کے لیے حسین کی مجلس برگزار کرتے ہیں۔ مجلس امام حسین کی ہوتی ہے اور اس کا ثواب ہم اپنے مرحومین کو پیش کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارا سسٹم ہے، یہ جو ہمارا طریقہ ہے، یہ اس بنیاد پر ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو مردہ تصور نہیں کرتے، بلکہ ہمارا کوئی بھی جان اس دنیا سے اس دنیا تک سفر کرتا ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ
مرا نہیں ہے، منتقل ہوا ہے۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ فلاں مر گیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ انتقال کا اگر ترجمہ انگلش میں کیا جائے تو سب سے اچھا ترجمہ جو میرے ذہن میں آیا ہے وہ یہی ہے، انتقال یعنی ٹرانسفر۔ ٹرانسفر کا مطلب یہ ہے انسان پہلے فلاں شہر میں رہتا تھا، اب ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے شہر میں منتقل ہو گیا۔ اسی طریقے سے مومن کا جو ٹرانسفر ہوتا ہے، جو انتقال ہوتا ہے، بس اتنا ہی ہے کہ وہ پہلے دنیا میں رہتا تھا، اب عالم برزخ میں چلا گیا ہے، لیکن وہ اس کا وجود ختم نہیں ہوا ہے۔ مومن مٹ ہی نہیں سکتا، مومن فنا ہی نہیں ہو سکتا۔ مومن نے چونکہ اپنے ایک قطرے وجود کو اہل بیت کے سمندر سے وابستہ کر لیا ہے، اس لیے کیا سمندر کا پانی کبھی آپ نے سنا کہ سمندر کا پانی خشک ہو گیا ہو؟ کوئی سمندر تھا اور وہ ریگستان میں تبدیل ہو گیا ہو؟ نہیں نا۔ ندیاں سوکھ سکتی ہیں، نہریں سوکھ سکتی ہیں، چھوٹے چھوٹے حوض سوکھ سکتے ہیں، لیکن سمندر کبھی نہیں سوکھ سکتا۔ ایک قطرہ پانی اگر ہم نے اس کو زمین میں ڈال دیا تو یہ پانی اپنا وجود ختم کر دے گا، لیکن اگر یہی ایک قطرہ پانی جو ہے سمندر میں ڈال دیا جائے تو جب تک سمندر موجود رہے گا یہ ایک قطرہ پانی جو ہے اس میں موجود رہے گا۔ اسے بھی زندگی وہی ملے گی جو سمندر کو دی گئی ہے۔ بس عزیزو، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو کچھ ہیں ہی نہیں، ہم تو قابل ذکر ہی نہیں ہیں، ہماری کوئی ویلو ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے اپنے اس ایک قطرے وجود کو اہل بیت کے سمندر میں ملا دیا ہے تو جب تک اہل بیت رہیں گے اس وقت تک ہم بھی رہیں گے۔ اور اسی کو پیغمبر اسلام نے بہت ہی سلیقے سے، بہت ہی حسین انداز سے ہمارے سامنے پیش کیا اور آواز دی، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محمد و آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کی جانب سے رزق پا رہے ہیں۔ تو شہید مرتا نہیں ہے۔ پیغمبر نے بتایا محمد و آل محمد کی محبت میں جو مر جائے وہ شہید ہوا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے شہید کی ڈیفینیشن ہم بتاتے ہیں، بل احیاء، انہیں موت نہیں آ سکتی۔ وجہ صرف یہی ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے وجود کو ان سے وابستہ کر لیا ہے کہ جن کے لیے فنا نہیں ہے۔ تو جب ہم نے اپنی پیشانی کو اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیا ہے تو ہمیں بھی اہل بیت مرنے نہیں دیں گے۔ ایک ماں کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، تو آئیے کچھ تذکرہ ماں کا بھی ہو جانا چاہیے۔ ماں بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے لیے، ماں بہت ہی اہم ہے ہماری زندگی کے لیے۔ یاد رکھیے گا عزیزو، میں نے آپ کی خدمت میں امام علی رضا کی ایک حدیث پیش کی ہے، مجھے ذرا سا اور تمہید بنانے دیجئے۔ آج کی مجلس میں ایک بہت ہی خوبصورت، ایک بہت ہی حسین حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو ماں کی عظمت اور ماں کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ماں ایک ایسا لفظ ہے، میم الف نون ایک ایسا لفظ ہے کہ اس سے خوبصورت لفظ جو ہے ہمیں کہاں ملے گا۔ رشتوں کی دنیا میں اگر کسی کے سر کے اوپر شہنشاہ کا تاج رکھا ہوا ہے تو اسے جو ہے ماں کہا جاتا ہے۔ تمام رشتوں میں اگر کسی رشتے کو سب سے بلندی عطا کی گئی ہے تو وہ ماں کا رشتہ ہے۔ سب سے حسین اور سب سے خوبصورت رشتہ جو ہے وہ ماں ہے۔ ماں ہی سے بچہ منسوب ہوتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے نا، آپ نے کبھی سنا کہ جب بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی زبان کیا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ آپ کی مدر ٹنگ کیا ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ آپ کی فادر ٹنگ کیا ہے، آپ کی پدری زبان کیا ہے؟ نہیں نا، جو بھی آپ سے پوچھتا ہے، جو بھی آپ سے سوال کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی مادری زبان کیا ہے۔
میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ یہ زبان کا تعلق باپ سے کیوں نہیں ہے، ماں سے کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوت گویائی اگر سکھاتا ہے ہمیں کوئی، بولنے کی صلاحیت اگر ہمیں کوئی دیتا ہے تو اسے ماں کہا جاتا ہے۔ وہ ماں ہوتی ہے، باپ نہیں ہوتا ہے، جو ہمیں بولنے کی صلاحیت دے رہی ہے، جو ہمیں قوت گویائی عطا کرتی ہے۔ ماں ہمیں بولنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، ہم اپنے وطن کو مادر وطن کہتے ہیں، ہم جو ہے باپ سے منسوب نہیں کرتے، اپنے وطن کو ماں سے منسوب کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں ایک محبت کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے ماں محبت کی علامت ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے وطن بھی محبت کی علامت ہے۔ دین اسلام نے تو بڑی خوبصورت بات کہی ہے اپنے وطن کے بارے میں۔ اگر کوئی مسلمان اپنے وطن میں رہے اور اس وطن کے خلاف سوچے تو اسلام ایسے انسان کو غدار کہتا ہے۔ جو مثلا میں ہندوستان میں رہتا ہوں اور ہندوستان کے خلاف ذرہ برابر بھی میں سوچوں بھی تو میں غدار وطن ہوں۔ آپ کورٹ میں جائیں، مقدمہ کریں، کیس کریں اور بعد میں ثابت کریں کہ یہ دیش دروہی ہے، لیکن دین مبین اسلام کہتا ہے اپنے دیش کے خلاف اگر سوچتے ہو تو تم کیا ہو؟ غدار ہو۔ حدیث پیش کروں آپ کی خدمت میں، غدار کسے کہا جاتا ہے؟ ابھی آپ کی خدمت میں حدیث پیش کرتا ہوں۔ حدیث آواز دے رہی ہے، حب الوطن من الایمان، ایمان کی، وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا جو ایک جز ہے۔ اور دین اسلام یہ کہتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے وہی غدار ہوا کرتا ہے، کبھی غدار وطن ہوا کرتا ہے، کبھی اللہ کا غدار ہوا کرتا ہے، جس کے پاس ایمان نہ ہو۔ تو آپ نے اندازہ لگایا عزیزوں کہ وطن کو بھی منسوب کرتے ہیں تو ماں کے ذریعے سے منسوب کرتے ہیں۔ ماں عربی زبان میں لفظ جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے۔ کا مطلب ہوتا ہے مرکز، کا مطلب ہوتا ہے سینٹر۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک بہت بڑا عربی گرامر کا اسکالر ہے جسے امام النحو کا بھی تقریباً لقب دیا گیا ہے، وہ خلیل نام ہے اس کا۔ وہ کہتا یہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر تمام خصوصیات جو ہیں، تمام متعلقات جو ہیں جہاں پر جمع ہو جائیں اسے کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اور اسے ہم نے اس کا ترجمہ اپنی زبان میں سینٹر نکالا ہے، جیسے لوح محفوظ کو الکتاب کہا گیا ہے۔ یہ لوح محفوظ کو الکتاب کیوں کہا گیا؟ کیونکہ تمام علوم جو ہیں اسی لوح محفوظ میں موجود ہیں۔ مکے کو القریٰ کہا جاتا ہے۔ قریٰ جمع ہے قریہ کی، قریہ سنگولر ہے، قریٰ پلورل ہے، قریہ واحد ہے، قریٰ جمع ہے۔ القریٰ، قریہ کا مطلب ہوتا ہے آبادی، آبادیوں کا مرکز۔ مکے کو آبادیوں کا مرکز کہا گیا ہے، القریٰ کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام آبادیوں کا مرکز اور سینٹر ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کا رخ مکے کی طرف نہ ہو، چاہے وہ حج کے موقع پر ہو، چاہے وہ نماز کے موقع پر ہو۔ ہر مسلمان کے لیے فزیکلی طور پہ بھی اگر کوئی مرکز ہے تو اسے مکہ کہا جاتا ہے، اور روحانی طور پہ بھی اگر کوئی مرکز ہے تو اسے بھی مکہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ القریٰ ہے، یعنی سب جس کی طرف دیکھ رہے ہوں وہ مرکز مکہ ہے۔ اسی طریقے سے ماں کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ پورے خاندان میں اگر کسی رشتے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے تو اسی کو ماں کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ ایک لفظ ایسا ہے کہ جو آپ کو قرآن میں مختلف جگہوں پر ملے گا۔ اللہ نے بھی ماں اور باپ کی عظمت کو قرآن میں بیان کیا ہے، اور روایتوں میں بھی آیا ہے کہ ماں اللہ کے بعد اگر فوراً کسی کا تذکرہ کیا گیا ہے تو وہ ماں اور باپ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔
سورہ بنی اسرائیل میں جو 15واں پارے میں ہے، ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں نا، جج ایک فیصلہ سناتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا حکم ہے، یہ میرا آرڈر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا حکم ہے، اب یہ فیصلہ میرا ہو چکا ہے کہ اللہ تعبد الا اياه، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنا۔ وہ بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ نے اندازہ لگایا، پہلے اللہ نے کہا میری عبادت کرو اور فوراً کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں تو کہہ سکتا نہیں، وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن سوچا میں نے کہ بات کیا ہے، فوراً ہی اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا پروردگار کہتا میری عبادت کرو، اور اس کے بعد کہتا میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے وصی علی کی اطاعت کرو، لیکن نہیں، اپنی عبادت کے بعد اگر اللہ نے کسی چیز کو اہمیت دی ہے تو وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، ماں باپ کے ساتھ بہترین برتاؤ ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ یہ پروردگار کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی شخصیت جو ہے محترم ہے تو وہ تمہارے نگاہ میں ماں باپ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ماں باپ ہی کی تعلیم کی وجہ سے تم رسالت کو پہچانو گے، نبوت کو پہچانو گے، امامت کو پہچانو گے، قرآن کی آیتوں کو سمجھو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ پہلا مدرسہ ہے، پہلا اسکول ہے بچے کا۔ بچہ جیسی ماں ہوگی بچہ بھی ویسا ہی سلوک کرے گا، بچہ بھی ویسی ہی جو ہے رفتار کرے گا۔ اس لیے عزیزو، ماں باپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ارشاد ہوتا وشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ یعنی اللہ نے یہاں پر دو شکریہ کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات کہی کہ میرا شکریہ ادا کرو۔ میرا شکریہ کیوں ادا کرو؟ کہ میں خالق حقیقی ہوں۔ ماں باپ کا شکریہ کیوں ادا کرو؟ کیونکہ وہ خالق مجازی ہیں۔ اس لیے کہا کہ دیکھو، جب ماں باپ کے سامنے جانا تو اکڑ کے نہ جانا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب تم جانا اپنے ماں باپ کے سامنے جانا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں کندھے کو جھکا کے جانا۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور دیکھو، ماں باپ کے سامنے جانا نا تو تمہارے دونوں کندھے جھکے ہوئے ہوں، اور میرے سامنے آنا تو سر کو جھکا کے آنا۔ اللہ اکبر! سر کو زمین پر رکھ دینا، سر کو سجدے میں رکھ دینا۔ ماں کے سامنے جانا تو اپنے کندھے کو جھکانا، اللہ کے سامنے جانا تو اپنے پورے وجود کو جھکانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں اور باپ خالق مجازی ہیں، اللہ خالق حقیقی ہے۔ خالق مجازی کے لیے اللہ نے احترام کرنے کے لیے تو کہا، لیکن اس کی ایک حد معین کر دی، اس کی ایک سیما معین کر دی کہ بس اتنا ہی جھکنا، اس سے زیادہ نہ جھکنا، کیونکہ یہ خالق مجازی ہیں۔ لیکن پورے وجود کو جھکانا چاہتے ہو، سجدہ کرنا چاہتے ہو تو صرف اور صرف میرا کرنا، کیونکہ میں خالق حقیقی ہوں۔ سجدہ خالق حقیقی کا ہوگا اور احترام خالق مجازی کا ہوگا۔ خالق حقیقی کی جو ہے تمہیں عبادت کرنا ہے اور ماں باپ کی صرف اطاعت کرنا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ پروردگار یہ اعلان کر رہا ہے، دیکھو میرے بندو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کے سامنے جاؤ تو تم جو ہے قول کریم کے ساتھ جاؤ، نرمی سے بات کرو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، اور خدا نے کیا کہا؟ میں پوری آیت مکمل کر لیتا ہوں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْ كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ میرے پروردگار
یہ ماں کے اور باپ کے سلسلے میں بہترین آیت ہے جو قرآن میں موجود ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تم کیا کرو, ماں باپ کا احترام کرو. اس کے بعد اللہ نے اور آپ کو ایک طریقہ اور بتایا, اور جب دعا کرو نا تو کہو قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے پروردگار, اے میرے اللہ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر اسی طریقے سے رحم کر جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے. آپ دیکھیے بچپنے میں بہت پیارا یہ انداز پروردگار ہے. اور بہترین دعاؤں میں سے ماں باپ کے لیے ایک دعا یہ ہے کہ اللہ سے ہم کہیں میرے پروردگار میرے ماں باپ پہ اسی طریقے سے رحم کر جیسے ماں باپ نے ہم پر رحم کیا ہے. کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے بچپنے میں ہم غلطیاں نہیں کرتے تھے, بچپنے میں ہم سے شرارت نہیں ہوتی تھی, بچپنے میں ہم بہت سے غلط کام نہیں کرتے تھے, لیکن کیا میرے ماں باپ ہم سے ناراض ہو جاتے تھے؟ نہیں نا, ہماری تمام غلطیوں کو درگزر کرتے تھے, اگنور کرتے تھے ہمارے ماں باپ. اے میرے پروردگار ہم بھی جو ہیں گنہگار ہیں, ہم خطاوار ہیں, ہم غیر معصوم ہیں. معصوم تو نہیں ہے نا. اگر حضرت آدم سے, اگر ابو البشر سے ترک اولا ہو سکتا ہے تو بشر سے گناہ بھی ہو سکتا ہے. اے میرے پروردگار جس طریقے سے ہمارے ماں باپ نے ہماری غلطیوں کو نظر انداز کیا ہے تو ہمارے گناہوں سے صرف نظر کر لے. اے میرے پروردگار ہمارے گناہوں سے صرف نظر کر لے. یہ کیا حسین دعا ہے, کیا خوبصورت دعا ہے. آپ دیکھیے اس کے اندر جو ہے دو چیزیں ہیں, بہت توجہ کیجئے گا. ایک تو وہ جب انسان جو ہے یہ دعا کرتا ہے تو ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ایک کنیکشن ہے, ایک رشتہ ہے, ایک رابطہ ہے جو ماں باپ سے جڑا رہتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے وہاں پر وہ پریشان ہو, آپ کی دعا جو ہے ان کے لیے مسئلے کو حل بھی کر سکتی ہے. رب ارحمہما کما, ایسے دعا کرو. پروردگار نے دعا کا طریقہ بتایا. ہمیں ماں باپ کو بھولنا نہیں چاہیے, ہمیں اپنے والدین کو بھولنا نہیں چاہیے. یہ نہ سمجھیے گا کہ زندگی میں فقط ماں باپ کو آنکھ کرنے کا حق ہے, بلکہ بہت سی روایتیں میں نے خود دیکھی ہیں ایسی ہیں کہ جس کی طرف اشارہ یہ مل رہا ہے کہ اگر ممکن ہے ایک فرزند ماں باپ کی زندگی میں ماں باپ سے بہت نزدیک تھا, ماں باپ بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے, لیکن یہ بھی ممکن ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے ماں باپ ناراض ہو جائیں. ارے ماں باپ مرنے کے بعد کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں, وہ ماں باپ جو زندگی میں خوش تھے, اپنے بیٹے سے محبت کرتے تھے, ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد جو ہیں وہ آنکھ بھی کر دیں, ناراض ہو کر آنکھ بھی کر دیں. کیسے؟ جو روایتیں میں پیش کر رہا ہوں. اگر فرزند جو ہے ماں باپ کو بھول جائے, ان کے لیے کوئی ایصال ثواب نہ کرے, ان کے لیے کوئی کار خیر نہ کرے, ان کے لیے کوئی مجلس نہ کرے. آج جو تم اس جگہ پر بیٹھے ہو, تم اس مقام پر بیٹھے ہو, تم نے کبھی غور نہیں کیا, تمہارے والدین کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہو, لیکن آج تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کے لیے ایک کار ثواب کر سکو. تو تمہاری ایسی زندگی پر لعنت ہے, ایسے فرزند پر لعنت ہے. اور ماں باپ بھی اسے آنکھ کر دیا کرتے ہیں. ایک روایت جو میرے استاد نے بیان کی تھی, میں چاہتا ہوں اسے آپ کے سامنے پیش کر دوں. امام محمد باقر علیہ السلام مسجد میں اپنے اصحاب کے ساتھ, اپنے چاہنے والوں کے ساتھ وارد ہوتے ہیں. امام علیہ السلام دیکھتے ہیں ایک جوان ہے جو بہت ہی زبردست طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے, بہت ہی خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے. یہ جوان کی نماز اتنی خوبصورت ہے, اتنی حسین نماز ہے کہ تمام چاہنے والے اس کی نماز کو دیکھ کر متاثر ہو گئے. ایک جوان اتنے خضوع کے ساتھ, اتنے خشوع کے ساتھ اس قدر منہمک ہو کر نماز خدا پڑھ رہا ہے. سب کے چہرے پہ خوشی کے آثار, لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں. ایک صحابی نے
اندازہ لگا لیا کچھ معاملہ خراب ضرور ہے، کچھ گڑبڑ ضرور ہے، امام سے پوچھتا مولا آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں ہیں، یہ جوان اتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو امام نے کہا اس کی نماز جو ہے اسے واپس کر دی جائے گی۔ کیا مقصد ہے؟ یعنی قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز واپس کر دی جائے گی۔ لوگوں نے کہا مولا اتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز واپس ہو جائے گی۔ کہا اسے اپنی نماز کی تو فکر ہے، لیکن اس کے باپ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جن کی نماز قضا ہو گئی تھی، اسے اس کی نماز کی فکر نہیں ہے۔ آئیے اس مجلس کے پلیٹ فارم سے اگر یہ بات بیان نہیں کی جائے گی تو پھر کہاں سے بیان کی جائے گی؟ آج مجھے جو لوگ زینبیہ چینل پر دیکھ رہے ہیں، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ میری گزارش اور میری ریکویسٹ سنیں، جو میں کہنا چاہتا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ بات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا وہ لوگ جن کے والد مثلا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور ان کی نماز واجب ہے اور بڑے بیٹے نے ادا نہیں کی ہے، تو روز قیامت جو ہے ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، ان کا دامن پکڑا جائے گا، تم نے اپنے والد کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ لہذا جن لوگوں نے اپنے والد کی نماز نہیں پڑھی ہے اور انہیں یقین ہے کہ ان کے والد کی نماز نہیں ہوئی تھی، چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قضا کر دیا تھا، تو ضروری اور واجب یہ ہے کہ ان کی نماز پڑھی جائے یا کسی کو پڑھوایا جائے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم موقع ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کی عظمت کو سمجھیں، اور ماں باپ میں بھی ماں کا جو درجہ ہے وہ بہت ہی بلند ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں دعاء الوالدۃ یستجاب لولدہا، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت یہ بات ہے، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ جن کی والدہ، جن کی ماں زندہ ہیں، انہیں چاہیے ایسا عمل کریں، ایسی زندگی بسر کریں کہ ماں کی دعاؤں کے مستحق بن جائیں، ماں کی دعاؤں کے حقدار بن جائیں۔ ماں کی دعا اگر رہے گی تبھی انسان جو ہے ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوگا۔ ماں کی دعا کے بارے میں کسی نے بڑی اچھی بات کہی، ماں کی دعا جو ہے وہ در حقیقت ترقی کی سیڑھی ہوا کرتی ہے، ترقی کی سیڑھی کو ماں کی دعا کہا جاتا ہے۔ بہت ہی حسین تعبیر ہے، بہت ہی خوبصورت یہ انداز ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا زبردست بات کہی کہ میری ماں کی دعاؤں سے پریشاں ہے میرا دشمن، میری ماں کی دعاؤں سے پریشاں ہے میرا دشمن، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا ماں کی دعا کو آپ کو اہمیت دینا ہے۔ نیپولین نے بڑی اچھی بات کہی تھی، اور اس نے کیا حسین بات کہی کہ تم مجھے اچھی مائیں دو تاکہ میں تمہیں بہترین نیشن اور قوم عطا کر سکوں۔ بہترین مائیں ہوں گی تو بہترین اولاد ہوگی، بہترین اولاد ہوگی تو بہترین قوم ہوگی، قوم بہترین ہوگی تو وہ ملک ترقی کرے گا، وہ شہر ترقی کرے گا۔ اب آئیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ مدرس ڈے جو ہے وہ 12 مئی کو منایا جاتا ہے۔ اگر میرا حافظہ ختم، مئی کو آپ نے صحیح کہا، 12 مئی کو مدرس ڈے منایا جاتا ہے۔ اس دن جو ہے یہ کہاں کی ایجاد ہے؟ اسے ہندوستان نے نکالا ہے اس مدرس ڈے کو، نہیں، یہ ہمیں ویسٹرن کنٹریز سے ہمیں یہ دن ملا، ایک دن ہم نے معین کر لیا۔ وہاں پر مدرس ڈے کی اہمیت ہو سکتی ہے لیکن دین مبین اسلام میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل سنیں کہ اس کی وجہ یہ ہے ان کے یہاں ماں باپ ذرا سا بوڑھے کیا ہو گئے، انہوں نے ماں باپ کو بوجھ سمجھ لیا، اور نتیجہ کیا ہوا، انہیں ایک ایسی جگہ پر لے آ کر کے جہاں پر بوڑھے لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ ہر شہر میں بلکہ ہر علاقے میں ایسا ایک آشرم ہوتا ہے جہاں پر بچے اپنے ماں باپ کو ذرا سی ان کی عمر 60-70 سال ہوئی اس کو لے جا کر وہاں پر چھوڑ آئے۔ اب ان کے لیے مدرس ڈے کی اہمیت ہو سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سال میں انہوں نے ایک دن معین کیا۔ ٹیلی ویژن والے بھی، ہندوستان کے ٹیلی ویژن والے بھی بڑے فخریہ انداز سے جو ہے ان
اس منظر کو، اس ویڈیو کو آپ کے سامنے جو ہے پیش کرتے ہیں۔ آج 12 مئی ہے، آج مدرس ڈے ہے۔ آج دیکھیے یہ کتنے اچھے بچے ہیں، یہ کتنے پیارے بچے ہیں جو اپنے والدین کے لیے پھل لے کر جا رہے ہیں، فروٹ لے کر جا رہے ہیں، یہ ڈرائی فروٹ لے کر جا رہے ہیں، یہ پھول لے کر جا رہے ہیں۔ کیا ہنس کے کتنے اچھے بچے ہیں۔ انصاف سے بتائیے گا، یہ مدرس ڈے جو ہے یہ ماں کی عزت و توقیر کو بڑھا رہا ہے یا ماں کی عظمت کو کم کر رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ سال میں ایک دن نہیں ہوتا ہے، سال میں 365 دن ہوتا ہے۔ اگر ہم ماں کی توقیر، ماں کی عزت صرف ایک دن کریں گے تو 364 دن کا کیا ہوگا؟ اسلام یہ کہتا ہے ماں کے قدموں کو اگر تم نے چوم لیا ہے، حدیث ہے، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک حدیث ہے کہ اگر تم نے ماں کے قدموں کو چوما ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے تم نے خدا کے گھر کے چوکھٹ کو چوم لیا ہو۔ اتنی پیاری حدیث ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا عزیزو۔ تو ماں کی عظمت جو ہے بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ جو 12 مئی کو مدرس ڈے منایا جاتا ہے، میرے حساب سے یہ ماں کی عزت نہیں ہے، اس میں ماں کی اہانت ہے، ماں کی توہین ہے۔ ہر روز مدرس ڈے ہے، ہر روز ماں کا احترام ہونا چاہیے، ہر روز ماں کی خدمت میں جانا چاہیے، ہر روز ماں کے لیے پھل لے جانا چاہیے۔ اگر بچہ ماں کے ساتھ ہے، اگر کسی دوسرے ملک میں چلا گیا ہے، دوسرے شہر میں چلا گیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم اپنے شہر میں رہ کر ماں کو ایک آشرم میں رکھ دیں اور سال میں ایک بار جائیں یا مہینے میں ایک بار جائیں تو یہ اسلام کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ماں کا احترام کیا جائے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، ایک ماں جو ہے 6 بچوں کو، 6 بیٹوں کو پال لیتی ہے، لیکن 6 بیٹے ایک ماں کو رکھ نہیں سکتے، ایک ماں کو برداشت نہیں کر پاتے۔ بڑی اچھی بات ایک اور محقق نے کہی، اور یہ کہا کہ ہم کو یورپ کی تقلید میں بہت سا کام نہیں کرنا ہے۔ ہم تو دیوانے ہیں نا، ہم تو پاگل ہو گئے ہیں ان کی تقلید میں۔ ان کا لباس ہم نے اختیار کر لیا، ان کی طرز زندگی ہم نے اختیار کر لیا۔ وہ جیسے بے حجاب اور بے حیائی کا اظہار کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے وہی ان کا کلچر اختیار کر لیا۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات، یورپ سے ایک کلچر چلا اور اس کلچر کا نام تھا یہ جینس پینٹ کو گھٹنے پر پھاڑ دینا۔ ہم نے بھی اس کلچر کو لیا۔ یورپ سے ایک کلچر چلا مثلا ایک مخصوص ہیئر کٹنگ کا، ہم نے بھی اس کلچر کو اپنا لیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا ہمارا کلچر ہمیں قبول کرنا ہوگا۔ ہمارا جو اسلامک کلچر ہے، ہمارے جو ہندوستان کا کلچر ہے، ہمیں اس کو اہمیت دینا ہے۔ ہمیں انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا ہے عزیزو۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، ایک بڑے اچھے محقق نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ آج ہو کیا رہا ہے، انسان نے بہت ترقی کی ہے۔ انسان زمین سے بلند ہو کر ہوا میں آیا، ہوا سے بلند ہو کر فضا میں آیا، فضا سے بلند ہو کر خلا میں آیا، خلا سے بلند ہو کر چاند پر گیا، کبھی مارس پہ گیا۔ اتنی ترقی کی ہے انسان نے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انسان نے جتنی ترقی کی ہے، انسانیت نے اتنی ہی تنزلی کی ہے، انسانیت اتنی ہی ذلیل ہوئی ہے، انسانیت اتنی ہی پست ہوئی ہے، انسان جتنا بلند ہوا ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا عزیزوں کہ ماں کی جو اہمیت ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ میں یہیں پر تقریر کو مکمل کر دیتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس حقیر کی ناقص اور کمزور باتوں کو آپ نے سماعت فرمایا۔ ایک واقعہ میں ایک داستان میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ماں کے سلسلے میں، اور وہ داستان اور اس کے بعد وہ حدیث جو امام علی رضا کی ہے وہ میں آخر میں سناؤں گا، اور اس کے بعد مصائب انشاءاللہ۔ کہتے یہ ہیں کہ ایک سمندر کے کنارے، بہت توجہ کیجئے، خاص طور سے میرے بچے جو ہیں
اس بات کو سنیں جو بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم بات ہے. یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، اور یہ جو واقعہ ہے نا، یہ واقعہ در حقیقت جو ہے اس کو میڈل مل چکا ہے، اور دنیا کی مختلف زبان میں اس داستان کا ترجمہ ہوا ہے، ٹرانسلیشن ہوا ہے، اور لوگوں نے اسے بہت سراہا ہے. میں رائٹر کا نام میرے دماغ میں نہیں ہے، لیکن واقعہ بہت ہی اچھا ہے. جس نے یہ داستان لکھی ہے وہ لکھتا یہ ہے کہ سمندر کے کنارے ایک درخت تھا، اس درخت کے اوپر ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا، اس گھونسلے میں ایک بچہ تھا. وہ بچہ جو ہے، بہت توجہ کیجئے گا، وہ بچہ ایک دن ہوا تیز چلی اور وہ بچہ سمندر میں گر گیا. چڑیا نے، ماں نے چاہا اس بچے کو نکالنا، بہت کوشش کی، لیکن اس کا پر بھیگ گیا اور وہ ڈگمگانے لگی. وہ پھر درخت کے اوپر آ کر بیٹھ گئی اور اس نے سمندر کو مخاطب کر کے کہا، سمندر کو ایڈریس کر کے کہا کہ تم میرے بچے کو لہر کے ذریعے سے باہر خشکی پہ پھینک دو. سمندر نے کوئی جواب نہ دیا. تو پھر چڑیا نے کہا، جو ماں کی شکل میں ہے، اس نے کہا، دیکھو اگر تم نے میرے بچے کو پھینکا نہیں خشکی پر، تو یاد رکھو میں تمہارا پورا پانی پی جاؤں گی اور تمہیں ریگستان میں تبدیل کر دوں گی. سمندر پر پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا. چڑیا نے کہا، اچھا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایسی ہی ہوا میں بات کر رہی ہوں. اس کے بعد وہ چڑیا درخت سے نیچے آتی ہے، سمندر کے پانی کو، ایک قطرہ پانی کو پیتی ہے اور کہتی ہے ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ. دوسرا قطرہ پیتی ہے، چند قطرہ پانی کا پینے کے بعد کہتی ہے، اگر تو نے میرے بچے کو واپس نہیں کیا تو میں تجھے ریگستان میں تبدیل کر دوں گی. بہت توجہ کیجئے گا، بڑا حسین واقعہ ہے. اس سے ایک درس ہے، ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے کہ اگر تو نے ایسا نہیں کیا، میری بات نہیں مانی، تو تجھے ابھی ریگستان میں تبدیل کر. یہاں تک کہ جب کئی قطرے پانی کے پی لیے تو ایک مرتبہ سمندر سے آواز آئی، ایسا نہ کرو، خبردار، دیکھو ایسا نہ کرو پلیز، میں تمہارے بچے کو واپس خشکی پہ لہر کے ذریعے سے پھینک دیتا ہوں. اور اس نے فوراً سرنڈر کر دیا. درخت یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. درخت نے کہا سمندر کو مخاطب کر کے کہ سمندر، تم تو طاقت کے معاملے میں تمہاری تو بادشاہت ہے، تم بہت ہی طاقتور ہو، تم نے جو ہے ایسا کیوں کیا، بادشاہت جو ہے وہ تو تمہاری ہے، تم نے ایسا کیوں کیا. تو ایک مرتبہ اور اس کے بعد درخت نے کہا، تم ایک چھوٹی سی چڑیا سے ڈر گئے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تم اتنے پاورفل ہو، تم اتنے طاقتور ہو کہ اگر تم چاہو تو اس پورے علاقے کو جو ہے سیلاب کے ذریعے، پانی کے ذریعے سے ڈبا دو. ایک چڑیا سے ڈر گئے. سمندر نے کہا، او احمق، او نادان، تو سمجھا نہیں، میں ایک چڑیا سے تھوڑی ڈرا ہوں. میرے مقابلے میں جو آیا ہے وہ ماں آئی ہے، چڑیا نہیں آئی ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ ماں کا جذبہ اتنا ہے کہ اگر وہ چاہے تو سمندر کو بھی ریگستان میں تبدیل کر سکتی ہے. ایک چڑیا جو ہے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن ایک ماں ہے جو ہمیں تباہ و برباد کر سکتی ہے، ہمیں ختم کر سکتی ہے. جذبہ ماں کا اتنا ہے کہ سمندر بھی جو ہے اس کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو مرغی ہوتی ہے، یہ اتنی بزدل ہوتی ہے، اتنی ڈرپوک ہوتی ہے یہ کہ یہ جو ہے ایک پتا بھی کھڑکتا ہے تو ڈر جایا کرتی ہے. ایک دروازہ آپ کھولیے، اس کی ایک آواز ہو تو یہ مرغی ڈر جایا کرتی. اتنی بزدل ہوتی ہے، اتنی ڈرپوک ہوتی ہے. لیکن یہی مرغی جب چوزوں کی ماں بن جایا کرتی ہے تو اتنی شجاع ہوتی ہے، اتنی بہادر ہو جاتی ہے کہ اگر باز شکاری اور چیل، بلی، کتے اگر اس کے بچوں پہ حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتی ہے. یہ طاقت و قوت جو ہے یہ کہاں سے آئی؟ ایک مرغی میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ممتا ہے جو ایک بزدل کو طاقتور بنا رہی ہے.
یہ ممتا ہے جو اسے طاقتور بنا رہی ہے۔ تو ماں کی جو ممتا ہے اس کی اہمیت جو ہے بہت بہت ہی زیادہ ہے۔ ہاں عزیزو، میں نے آپ کا بہت وقت لیا، لیکن اب آئیے وہ حدیث جو ہے جسے میں نے وعدہ کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث آئیے ہمارے 8ویں امام جنہیں ہم غریب الغربا کہتے ہیں، یہ حدیث اسی امام حمام کی ہے۔ آسمان ولایت و امامت کے 8ویں روشن و منور ستارے ہیں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل امرا بثلاثۃ مقرون بہا ثلاثۃ اخرى، اللہ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے جس کے ساتھ 3 چیزیں مقرون اور ملی ہوئی ہیں، یعنی 3 چیزیں ہیں اس کے ساتھ 3 چیزیں اور بھی ہیں۔ اللہ نے امر بالصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ نے نماز کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی، یعنی ایک حکم کے ساتھ ایک حکم اور بھی ہے۔ نماز ہے تو اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں 8ویں امام فرماتے ہیں فمن صلی ولم یزکی، اگر کوئی نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، وقت نہیں ہے کہ میں آیت کو پھر دوبارہ پڑھوں، اللہ نے امر بالشکر لہو وللوالدین، اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو میرا شکر ادا کرو اور میرے اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فمن لم یشکر لوالدہ لم یشکر اللہ، اگر کوئی اپنے والدین کا شکر ادا نہ کرے تو گویا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ، اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ تم متقی بن جاؤ، اور اس کے ساتھ صلہ رحم کا بھی حکم دیا۔ اگر کوئی صلہ رحم نہ کرے تو وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا عزیزو، میں نے آپ کا بہت وقت لیا، بس ایک مختصر چند جملے مصائب کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کا تذکرہ ہوا ہے عزیزو، ماں کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو مجھے امام حسین کی والد گرامی کی یاد آ جاتی ہے۔ ماں جب حسین کی ماں ہو تو کتنی بلند ہے۔ ایک تو ماں بلند ہوا کرتی ہے، اور جو حسین کی ماں ہو، جو امام حسن کی ماں ہو، جو حضرت زینب کی ماں ہو، جو ام کلثوم کی ماں ہو، اگر وہ ہوگی، وہ ان کی ماں ہوگی تو وہ کتنی بلند ہوگی۔ یہ تو ہمیں اس وقت معلوم ہوا کہ جب امام حسین 28 رجب کو، بس میں ختم کر رہا ہوں، امام حسین جب 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام گھر سے نکل رہے ہیں، مدینے سے نکل رہے ہیں، حسین کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ ہاں عزیزو، 28 رجب تو آپ جانتے ہیں نا کتنی مصیبت کا دن ہے، کتنی مصیبت کا دن ہے۔ ہمارے ہاں تو 28 رجب کو ہم سب سوگوار ہو جاتے ہیں۔ ہم کیوں سیال لباس پہن لیتے ہیں، ہم کیوں عزادار ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ 28 رجب وہ دن ہے کہ حسین کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آنسو کیوں ہیں؟ حسین کا پیارا وطن مدینہ چھوٹ رہا ہے، حسین کا عزیز وطن مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اور ہم نے دیکھا بھی ہے، مثال کے طور پہ جب کوئی اپنے وطن سے دبئی جاتا ہے، سعودی عرب جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ گھر سے نکلتا ہے نا اپنے وطن سے سعودی کے لیے، دبئی کے لیے، خلیجی ممالک کے لیے اور کسی ملک کے لیے جاتا ہے تو اس کے آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں۔ یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 2 سال کے لیے صحیح اس کا وطن تو چھوٹ رہا ہے، یعنی انسان کو اس کے وطن سے بہت محبت ہے۔ یہ جو جا رہا ہے، یہ جو دبئی جا رہا ہے، یہ رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اس کے آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ اسے معلوم ہے کہ 2 سال کے لیے مجھے جانا ہے، لیکن عزادارو اسے یہ بھی تو معلوم ہے نا کہ 2 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد ہماری واپسی ہوگی، ہم پھر اسی وطن میں واپس آئیں گے۔ سوچئے اگر کوئی 1 سال کے لیے اپنا وطن چھوڑے تو اس کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ ارے حسین ابن علی، حسین ابن علی، اللہ اکبر، انہیں یہ معلوم ہے کہ اب مدینہ چھوٹے گا
گا تو حسین کو واپس مدینہ آنا نصیب نہ ہوگا تو حسین کی کیا کیفیت ہوگی؟ آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسو لیے لیے حسین بھیا کی قبر پہ آئے، اے بھیا حسن، حسین جا رہا ہے، حسین کے لیے اب تمہارے پاس آنا میسر نہ ہوگا، اب حسین جا رہا ہے۔ امام حسن سے مخاطب ہوئے، اس کے بعد نانا کی قبر پہ آئے، اے نانا اب حسین سے بڑی محبت کرتے تھے نا، حسین سے بہت پیار کرتے تھے نا، اب حسین آپ کا حسین رخصت ہو رہا ہے، اب فاتحہ پڑھنے کے لیے آپ کی قبر پہ حسین نہ آ سکے گا۔ لیکن عزادارو، ماں کی عظمت کو سمجھیے، جب حسین ماں کی قبر پہ آئے تو کچھ زیادہ ہی بے چین ہو گئے، روتے روتے خود کو قبر فاطمہ پہ گرا دیا اور آواز دی، اے مادر گرامی حسین عراق جا رہا ہے، حسین نے نانا سے سنا ہے یہ سفر مصیبتیں لے کر آئے گا، یہ سفر پریشانیاں لے کر آئے گا، اے مادر گرامی حسین کے لیے دعا کرنا، کیونکہ نانا سے سنا ہے حسین نے کہ دعاء الوالدۃ یستجاب لولدہا، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، میرے لیے دعا کرنا۔ ارے عجب نہیں کہ قبر فاطمہ لرز گئی ہو، اندر سے آواز آئی ہو، اے میرے لال حسین تو نے خود کو اکیلا کیسے محسوس کر لیا؟ آگے آگے تو ہوگا، پیچھے پیچھے تیری ماں بالوں کو پریشان کیے ہوئے تیرے قافلے کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ اے میرے لال حسین جب عصر عاشور تو کربلا کی زمین پر گھوڑے کی بلندی سے کربلا کی زمین پر آئے گا، دنیا یہ سمجھے گی حسین زمین کربلا پر ہے، لیکن حقیقت میں وہ میری آغوش ہوگی، میں فریاد کر رہی ہوں گی، اے شمر حسین کو ذبح نہ کر، میں نے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہم السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے تیری ذات کا، تیری عزت کا، تیرے وقار کا واسطہ، آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ زینبیہ چینل اور جتنے بھی ایسے ادارے ہیں، ایسے چینلز ہیں، پروردگار ان تمام چینلز کو اور ان کے تمام ذمہ داروں کو پروردگار ہر طرح کی آسمانی و زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما اور ان چینلوں کو ترقی عنایت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ سکینہ بائی بنت جان محمد نمازی اور ولی فیملی کے تمام مرحومین اور نمازی فیملی کے تمام مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔